اب وہ کون سے کام ہے جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اب یہ معلوم ہو جائے تو معاملہ ختم ہو گیا انشاءاللہ عزیز. اس کے علاوہ کچھ بھی ہو روزہ نہیں ٹوٹا آپ کو معلوم ہو جائے گا. ٹھیک، تو ایسے 3 ہی کام ہیں جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ کیا کیا کام ہے؟ پہلی چیز، کوئی شخص اپنے بیوی سے ہم بستری کر لے، اس کا روزہ ٹوٹ جائیں گا. یاد رکھیے اس کا روزہ ٹوٹ جائیں گا. اور یہاں قضا بھی واجب ہوں گی اور کفارہ بھی لازم ہوگا. باقی تمام جگہ فدیہ لگیں گا یا خالی قضا ہوں گی، لیکن اس صورت میں قضا بھی واجب ہوں گی اور ساتھ میں جو ہے وہ کفارہ بھی دیں گا. اس کا یہ ایک ہی شکل ہے جہاں کفارہ ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص آیا اور کہا اللہ کے رسول میں تو ہلاک اور برباد ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اطمینان رکھو کیا ہوا؟ کہا میں ہلاک اور برباد ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ تو کہا میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی. تو اب اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگر یہ غلطی تم سے ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں، اب تم ایک کام کرو، ایک غلام آزاد کر دو. تو کہا اللہ کے رسول میں غلام کیسے آزاد کر سکتا ہوں؟ میں تو جو ہے بہت ایک غریب آدمی ہوں، میں غلام نہیں آزاد کر سکتا ہوں غربت کی وجہ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا غلام نہیں آزاد کر سکتے ہو تو پھر 60 دن کے روزے رکھو پیدر پہ ایک کے بعد ایک. تو کہا اللہ کے رسول یہ بھی نہیں ہو سکتا مجھ سے، 60 دن کے روزے رکھوں گا تو مشکل ہے، کمزوری کے اعتبار سے میرے کام کاج کے اعتبار سے میرے لیے محال ہے. وہ غریب انسان تھے کہ میں 60 دن کے روزے رکھوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. تو کہ اللہ کے رسول میں تو بہت غریب آدمی ہوں، خود کے کھانے کے میرے مسئلے ہیں، میں 60 مسکینوں کو کیسے کھانا کھلاؤں گا؟ تو کہا جو کچھ پھر تمہارے پاس ہو صدقہ کرو کچھ کھانے کا. تو کہا کچھ بھی نہیں. تو کہا بیٹھ جاؤ. پھر بیٹھا رہا. ایک شخص آیا اور اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول یہ کھجور مجھے صدقہ کرنا ہے. تو کہا یہ اچھی بات ہے. آپ نے کہا وہ شخص کہاں ہے جو ابھی بیٹھا تھا جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کفارے میں دینے کے لیے؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول فلاں وہ آیا. کہا اللہ کے رسول میں آیا ہوں. کہا کہ اب یہ کھجور لے کر جو ہے اپنے علاقے کے سب سے غریب لوگوں میں تقسیم کر دو، یہی تمہارا کفارہ، مطلب جو طاقت ہے وہ خرچ کر دو پھر آخر میں. تو اس نے کہا اللہ کے رسول سچ بتاؤں تو مجھ سے زیادہ غریب تو کوئی گھر ہی نہیں ہے میرے علاقے میں، مدینے کی بستی کا میں سب سے غریب آدمی ہوں. تو کہا جاؤ اب تم ہی کھا لو، اپنے بھی بچوں کو یہ دو کیا کریں گے. اور اسی نے کھا لیا. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام کتنا آسان ہے، اس میں کوئی مشقت نہیں دیکھی، اس کے لیے آسانی دیکھی. لیکن اس ترتیب کو ہم کو فالو کرنا پڑے گا. ہم کو پہلے غلام آزاد کرنے والا عمل کرنا پڑے گا. غلامی چونکہ نہیں ہے تو چھوڑ دیجیے. 60 دن کے روزے کی کوشش کرنا پڑے گی. دوسرا کفارہ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تب پھر تیسرا آپشن آئے گا 60 مسکینوں کو کھانا، اور یہ نہ کر سکے تب چوتھا آپشن آئے گا کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے کچھ آپ کھانے کی شکل میں لوگوں کو دیں. یہ لاسٹ سٹیج. ٹھیک، ترتیب میں ہی آنا پڑے گا. غلام آزاد کرنا، 2 مہینے کے روزے رکھنا، 60 مسکینوں کھانا کھلانا. یہ اگر نہ ہو سکے تب جو ہے اللہ نے جو کچھ دیا اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. تو اسی لیے میں نے پہلے کہا احتیاطی سب سے اچھی چیز ہے کہ انسان اس عمل کی طرف جائے ہی نہ جو اس سے ہو جائے جس کی وجہ سے کفارہ اسے دینا پڑے. تو کفارہ بھی لازم ہے اور وہ روزے کی قضا بھی لازم ہے. دوسری شکل جس میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ یہ ہے جان بوجھ کے خے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. خود بخود خے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ بات یاد رکھیے. جان بوجھ کے آپ نے انگلی ڈال کے خے کی تو روزہ ٹوٹ گیا. قصدن خے کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے. خود بخود خے آ گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا. یہ الگ بات ہے کہ اسے کمزوری آ گئی تو آپ سوچیے روزہ رکھنا نہیں رکھنا ہے، بہت زیادہ خے ہو گئی. ایک آدھ خے میں تو میں سمجھتا ہوں کچھ بھی نارمل ہے. نہیں وہ خے جتنا کھایا تھا نکل گیا تو اب تو بھوکا ہو جاؤں گا، تو وہ الگ بات ہے. آپ کو بھوکا رہنا روزہ ہے اس لیے کہ روزے کی اہمیت. لیکن زیادہ خے ہو گئی تو آپ چاہے تو توڑ دیں، لیکن خے اپنی ذات سے روزے کو نہیں توڑتی. قصدن جان بوجھ کر خے کرے تو روزہ توڑتا ہے. ٹھیک، تو یہ دوسری شکل ہے. اب کوئی یہ کہیں گا کہ جان بوجھ کے کھانے پینے سے، تو میں سمجھتا ہوں ہر عقل مند کو معلوم ہے، اتنا بیوقوف تو کوئی بھی نہیں اور معصوم نہیں کہ اس کو یہ نہ پتہ ہو کھانے پینے سے روزہ توڑتا ہے. تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. تو یہاں بھی آپ پر جو ہے اگر خود بخود خے آ گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا. جان بوجھ کے کی تو آپ پر قضا لازم ہوگی، اس کا کوئی کفارہ نہیں. ٹھیک، اسی طرح تیسرا کوئی شخص حیض اور نفاس کے، کوئی خاتون کو حیض اور نفاس آ جائے تو بھی اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بس یہ 3 ہی شکلیں ہیں روزے کی ٹوٹنے کی. پہلا ہم بستری کر لیں، دوسرا جان بوجھ کر خے کرے، تیسرا اگر عورت ہو حیض اور نفاس آ جائے تو معاملہ ختم ہو گیا. یہ تینوں روزے نہیں رکھیں گے. پہلے شخص کو قضا بھی اور کفارہ ہے، خے کرنے والے کو صرف قضا ہے، اور حیض اور نفاس والی عورتوں کو بھی جو ہے اس کی قضا ہوں گی. بعد رمضان ان کو وہ روزے مکمل کرنے ہوں گے جیسے اللہ نے طاقت دی استاد دی. تو یہ تین ہی لوگ ہیں جو جن عمل سے، 3 ہی عمل جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک، ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے.
ٹھیک. اب اسی طرح جو ہے چند بات. اب میرے بھائیوں اسی کانٹیکسٹ میں کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جو روزہ کی حالت میں کر سکتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کو کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. وہ بھی سن لیجئے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے مشکات میں 2003 کہ جو شخص بھول کر کھا پی لے تو وہ اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا. لیکن یہ جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں نا ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو یاد کروائے کہ بھائی تو روزہ رکھے ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی کھانے دیں اس کو, خیر ہے بیچارہ اس کو اللہ کھلا رہا ہے, کھلا نہیں, فوراً بتائیں, شرعی حکم اس کو بتائیں کہ تیرا روزہ ہے, اور وہ روزہ پھر وہ جس طرح ہی اس کو پتا چلے گا اسی وقت اس کے منہ میں بھی جو لقمہ ہے اس نے پھینک دینا ہے. وہ ایک دانہ بھی اگر اندر لے گیا چاولوں کا یا پانی کا تھوڑا سا گھونٹ بھی تو اس کا روزہ پھر ختم ہو جائے گا. یہ بالکل یاد رکھیں. روزے کے بارے میں جو سوال بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں, الٹی آ گئی ہے, ابکائی آ گئی ہے, اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹا, انجیکشن لگانا ہے, چوٹ لگ گئی ہے, خون نکل گیا, خون لگانا ہے, انہیلر لینا ہے. الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. الٹی آنے سے روزہ اس وقت ٹوٹے گا جب دو شرطیں پائی جائیں گی. ایک یہ کہ الٹی منہ بھر کر ہو بہت زیادہ, اور منہ بھر کر الٹی ہوئی اور آپ نے اس کو نگل لیا تو نگلنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. دوسری شرط یہ ہے کہ الٹی منہ بھر کر ہو, خود سے نہ ہو بلکہ آپ نے جان بوجھ کر کی ہو. منہ بھر کر اچھی طرح سے. منہ بھرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ ہو کہ آپ اگر روکنا چاہیں تو وہ روک نہ سکے. اس کو منہ بھر کے کہتے ہیں. ورنہ اب منہ ہر ایک کا جو ہے کیونکہ وہمی لوگ جو ہے نا, پھر وہ وہمی لوگ جو ہے نا وہ تنگ کرتے ہیں. وہمی کہتے ہیں اب مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میرا منہ بھر کے ہوا ہے یا منہ تھوڑا ہوا ہے. تو بھائی اب منہ تو آپ کا اپنا ہے, میں تھوڑی پتہ لگا سکتا ہوں کہ آپ کا منہ بھرا ہے کہ نہیں بھرا. اس کا ایک فقہا نے ضابطہ بیان کیا ہے کہ اتنا کہ منہ میں روکنا اس کو ممکن نہ ہو. تو چھوٹی موٹی ابکائیاں آتی ہیں, چھوٹی موٹی الٹیاں آتی ہیں, یہ اگر نگل بھی لیں تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. ابکائی آئی اور آپ واپس لے گئے تو نہیں ٹوٹتا. منہ بھر کر ہو اور آپ اس کو نگل لیں, یا نگلیں تو نہیں لیکن وہ منہ بھر کے خود سے نہیں ہوئی بلکہ آپ نے حلق میں انگلی ڈال کے قے کی ہے. تو عام طور پر ایسا کوئی کرتا نہیں ہے روزے میں, اس لیے اس کو اتنا بیان کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی. اس کے علاوہ گلوکوز چڑھانے سے, انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزہ ٹوٹتا ہے کھانے پینے کی, ناک کے راستے یا منہ کے راستے کوئی چیز پیٹ کے اندر جائے, یا مقعد کے راستے کوئی چیز پیٹ کے اندر جائے. آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, خوشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں, اس میں علماء کا اختلاف ہے. پہلے جو ہمارے فقہاء ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ کان جو ہے نا یہ دماغ تک اس کا کوئی لنک ہے. ہم جب تو کوئی چیز کان میں ڈالتے ہیں تو دماغ میں پہنچتی ہے, لیکن بعد میں جو ڈاکٹروں کی تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ کان میں کچھ بھی ڈالتے ہیں وہ دماغ تک نہیں پہنچتی, نہ پیٹ میں جائے گی وہ, نہ دماغ میں جائے گی. تو اس تحقیق کی وجہ سے علماء کی رائے بھی تبدیل ہوئی. تو بھی ہمارا جو ہمارے اکابر کا جو فتویٰ ہے, یعنی سارے ہی ہمارے اکابر ہیں جو اس کے خلاف ہیں وہ بھی ہمارے ہی ہیں, لیکن مطلب یہ کہ جو میرے اساتذہ ہیں ان کا جو فتویٰ ہے اس بارے میں وہ یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا کان میں دوا ڈالنے سے. البتہ ہمارے ہی اکابر میں بعض اس کے قائل ہیں کہ ٹوٹ جاتا ہے. تو احتیاط یہ کہ نہ دوا ڈالی جائے, اور اگر کسی نے دوا ڈال دی ہے تو بھی کچھ نہیں ہوتا, انشاءاللہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. آنکھ میں دوا ڈال دی اور اس کا اثر گلے میں محسوس ہوا تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. سمجھ رہے بات کو؟ تو سر میں تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. احتلام ہو جانے سے, نائٹ فال ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. زوجہ کے قریب کوئی شادی شدہ آدمی گیا اور ڈسچارج ہو گیا تو روزہ ٹوٹے گا, ڈسچارج نہیں ہوا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اور یاد رکھیں اگر اس نے ہم بستری کر لی تو پھر جو ہے روزہ بھی ٹوٹے گا اور 60 روزوں کا کفارہ بھی ہے اس کو. زوجہ سے ہم بستری بالکل حلال نہیں ہے روزے کی حالت میں, اور ویسے جان بوجھ کر روزے میں کھا لیا تو بھی روزہ ٹوٹے گا بھی, اور 60 روزوں کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا اس کو. تو رمضان میں کھانے کی اجازت نہیں ہے روزے کی حالت میں. روزہ ہی کیسا جس میں کھانے کی اجازت ہے, تو سزا بھی ملے گی, صرف روزہ نہیں ٹوٹے گا اس میں. اچھا وہ کون سے امور ہے مفتی صاحب کہ روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے لیکن یہ معلوم نہیں ہوتا روزہ دار کو کہ میرا تو روزہ ٹوٹ گیا ہے, وہ کون سے امور میں چاہتا ہوں چونکہ ظاہر ہے رہنمائی ہو جائے, آج یکم رمضان ہے تو آج ہی سے لوگ احتیاط بھی کر لیں گے. اور اس بات کے اس کا ایک لفظ میں جواب دوں گا جو بڑا مطلب یہ کہ اجمالی اور مستند جواب ہے, جہالت.
ہمارے یہاں جہالت اتنی زیادہ ہے جس کی بنا پہ روزے چلے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ اذان کے بیچ میں کھانا پینا. اچھا، اور اتنے استقامت پذیر اور جرأت مند مسلمان ہے کہ اگر آپ سمجھائیں کہ بھئی اذان فجر تو فجر کے وقت میں ہی دی جائے گی، اس سے پہلے نہیں، اور فجر کا وقت تو سحری بند ہونے کے بعد ہی ہوتا ہے، تو گویا کہ آپ نے فجر کے وقت میں کھایا پیا تو سحری بند ہونے کے بعد کھایا، آپ کو روزہ نہیں ہوگا. بڑوں کو دیکھا کرتے ہوئے لاؤ دودھ کا گلاس، وہ پی لیا صاحب، انہوں نے ماننے کے لیے تیار نہیں. اتنے میسج آتے ہیں، صاحب گھر والوں کو سمجھا کے تھک گئے. یہ جہالت ہے. اسی طریقے سے سائرن پہ روزہ کھولنا اور اذانوں پہ بعض اوقات مؤذن صاحب جو ہیں وہ پہلے سائرن بجا دیتے ہیں. وہ پتہ نہیں اس کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے کیا ہوتی ہے، وہ بٹن دبایا پہنچ گیا حجرے میں، تو وہ گڑبڑیں. تو یہ بھی ایک ہے کہ اس سے اذان سے روزہ کھولنے بند کرنے کا تعلق نہیں ہے، سائرن سے نہیں ہے، وقت سے ہے. آپ وقت دیکھیں اس کے بعد کریں. اسی طریقے سے ایک صاحب نے کہا میں منہ میں پان رکھ لیتا ہوں، پی کے اندر نہیں جانے دیتا، وہ باہر پھینکتا رہتا ہوں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چاہے منہ میں رکھے، یہ اس کے ذرات غیر محسوس طریقے سے حلق میں اتر جاتے ہیں، روزہ ٹوٹے گا. اسی طرح آئی ڈراپس وغیرہ جو ہیں، یہ بھی بعض لوگ سمجھتے ہیں، کیونکہ پرانے فقہائے کرام نے اپنی کتب میں یہی لکھا کہ کان میں دوا ڈالیں گے روزہ چلا جائے گا، آنکھ میں ڈالیں گے نہیں جائے گا. کیونکہ اس وقت میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، تو انہوں نے ان مسائل کی بنیاد ظن غالب پر رکھی کہ شاید آنکھ میں اور حلق میں پیسے ضرورت نہیں ہے، کان میں ہے، تو انہوں نے کہا کان میں دوا سے چلا جائے گا. اب جب مسئلے کی تحقیق ہو گئی اور یہ مسائل موقوف ہی طب پر تھے، میڈیکل پر تھے، تو مسئلہ بدلا. اگر وہ فقہا بھی آج ہوتے تو یہی فرماتے کہ آئی ڈراپ سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کان میں دوا ڈالیں گے، جب تک کان کا پردہ سلامت ہے نہیں ٹوٹے گا. اب اس میں بعض اوقات آئی ڈراپ ڈال رہے ہیں، اور اس طرح انہیل کرنا، تو اس میں لکوڈ چونکہ دوا ہوتی ہے. ایک مجھے بھائی نے کویسچن کیا کہ وہ ان کو نیند نہیں آتی اور آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے، تو اس میں ایک وہ آلہ لگاتے ہیں جس سے آکسیجن جاتی آتی رہتی ہے، تو پھر آرام سے نیند آ جاتی ہے. تو اب اس میں اگر لکوڈ دوا ہوگی تو روزہ ٹوٹے گا، حالت روزہ میں اگر کیا، اور لکوڈ نہیں ہے تو پھر نہیں ٹوٹے گا، ہوا تو ویسے آتی جاتی ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم بھائی بہنوں سے گزارش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا ٹائم نکال کر اپنے دین کو بھی اہمیت دے کر اس کے مسائل سیکھ لیں. غلط فہمی سے بھی بچیں گے، ورنہ وہی بات جو میں اکثر کہتا ہوں، پپو پان والا ہے ٹیٹا دودھ والا. ہم وہ اپنے مسائل کا حل ان سے معلوم کرتے ہیں. جیسے وہ ایک صاحب نے 3 طلاقیں دے دی، تو وہ اماں پہنچ گئیں، یعنی مسجد میں پہنچ گئی، داڑھی والے مل گئے، کوئی حافظ صاحب وغیرہ ہوں گے، آپ صاحب بچے نے 3 طلاقیں دے دی. انہوں نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، سب ختم ہو جاتا ہے. وہ گئی 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا، بہو کو جا کر کہا بھیجو. بھائی ہم نے پوچھ لیا، مولوی صاحب تھے ادھر بھی، سارے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے. انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے، لے جاؤ بچی کو. کئی سال تک زنا ہوتا رہا. پھر انہوں نے پوچھا، پھر ان کو بتایا کہ بھئی 3 طلاق کے بعد تو یہ کفارے کا تصور ہی نہیں ہے. یہ وہ جہالت ہے. علم سیکھ لیں، ساری زندگی کے لیے امن رہے. کیا بات، کیا بات. روزے کے بارے میں جو سوال بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں، الٹی آ گئی ہے، ابکائی آ گئی ہے، اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹا، انجیکشن لگانا ہے، چوٹ لگ گئی ہے، خون نکل گیا ہے، خون لگانا ہے، انہیلر لینا ہے. الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. الٹی آنے سے روزہ اس وقت ٹوٹے گا جب 2 شرطیں پائی جائیں گی. ایک یہ کہ الٹی منہ بھر کر ہو، بہت زیادہ، اور منہ بھر کر الٹی ہوئی اور آپ نے اس کو نگل لیا، تو نگلنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. دوسری شرط یہ ہے کہ الٹی منہ بھر کر ہو، خود سے نہ ہو بلکہ آپ نے جان بوجھ کر کی ہو. منہ بھر کر، اچھی طرح سے. منہ بھرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ ہو کہ آپ اگر روکنا چاہیں تو وہ روک نہ سکے. اس کو منہ بھر کے کہتے ہیں. ورنہ اب منہ ہر ایک کا جو ہے، کیونکہ وہمی لوگ جو ہے نا، پھر وہ وہمی لوگ جو ہے نا وہ تنگ کرتے ہیں. وہمی کہتے ہیں اب مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میرا منہ بھر کے ہوا ہے یا منہ تھوڑا ہوا ہے. تو بھائی اب منہ تو آپ کا اپنا ہے، میں تھوڑی پتہ لگا سکتا ہوں کہ آپ کا منہ بھرا ہے کہ نہیں بھرا. اس کا ایک فقہا نے ضابطہ بیان کیا ہے کہ اتنا کہ منہ میں روکنا اس کو ممکن نہ ہو. تو چھوٹی موٹی ابکائیاں آتی ہیں، چھوٹی موٹی الٹیاں آتی ہیں، یہ اگر نگل بھی لیں تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. ابکائی آئی اور آپ واپس لے گئے تو نہیں ٹوٹتا. تو منہ بھر کر ہو اور آپ اس کو نگل لیں، یا نگلیں تو نہیں لیکن وہ منہ بھر کے خود سے نہیں ہوئی بلکہ آپ نے حلق میں انگلی ڈال کے قے کی ہے. تو عام طور پر ایسا کوئی کرتا نہیں ہے روزے میں، اس لیے اس کو اتنا بیان کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی. اس کے علاوہ گلوکوز چڑھانے سے، انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزہ ٹوٹتا ہے کھانے پینے کے، ناک کے راستے یا منہ کے راستے کوئی چیز پیٹ کے اندر جائے، یا مقعد کے راستے کوئی چیز پیٹ کے اندر جائے.
आँख में दवा डालने से रोज़ा नहीं टूटता, खुशबू लगाने से रोज़ा नहीं टूटता, खुशबू सूंघने से रोज़ा नहीं टूटता है। कान में दवा डालने से रोज़ा टूटता है या नहीं, इसमें उलमा का इख्तिलाफ है। पहले जो हमारे फुक़हा हैं उन्होंने लिखा है कि कान में दवा डालने से रोज़ा टूट जाता है। उसकी वजह ये है कि उनका ये ख्याल था कि कान जो है ना, ये दिमाग तक इसका कोई लिंक है, हम जब जो कोई चीज़ कान में डालते हैं तो दिमाग में पहुंचती है। लेकिन बाद में जो डॉक्टरों की तहकीक है वो ये है कि कान में कुछ भी डाल दें वो दिमाग तक नहीं पहुंचती, न पेट में जाएगी वो, न दिमाग में जाएगी। तो इस तहकीक की वजह से उलमा की राय भी तब्दील हुई। तो अभी हमारे अकाबिर का जो फतवा है, यानी सारे ही हमारे अकाबिर हैं जो इस पे खिलाफ हैं, वो भी एक हमारे ही हैं, लेकिन मतलब ये कि जो हम मेरे असातिज़ा हैं उनका जो फतवा है इस बारे में वो ये है कि रोज़ा नहीं टूटता कान में दवा डालने से। अलबत्ता हमारे ही अकाबिर में बाज़ इसके कायल हैं कि टूट जाता है, तो एहतियात ये कि ना दवा डाली जाए, और अगर किसी ने दवा डाल दी है तो भी कुछ नहीं होता, इंशाअल्लाह रोज़ा नहीं टूटेगा। आँख में दवा डाल दी और उसका असर गले में महसूस हुआ तो भी रोज़ा नहीं टूटता, समझ रहे बात को? तो सर में तेल लगाने से रोज़ा नहीं टूटता, एहतलाम हो जाने से, नाइटफॉल हो जाने से रोज़ा नहीं टूटता। ज़ौजा के करीब कोई शादीशुदा आदमी गया और डिस्चार्ज हो गया तो रोज़ा टूटेगा, डिस्चार्ज नहीं हुआ तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। और याद रखें अगर उसने हमबिस्तरी कर ली तो फिर जो है रोज़ा भी टूटेगा और 60 रोज़ों का कफ़ारा भी है उसके ऊपर। ज़ौजा से हमबिस्तरी बिल्कुल हलाल नहीं है रोज़े की हालत में, और वैसे जानबूझकर रोज़े में खा लिया तो भी रोज़ा टूटेगा भी, और 60 रोज़ों का कफ़ारा भी अदा करना पड़ेगा उसको। तो रमज़ान में खाने की इजाज़त नहीं है रोज़े की हालत में, रोज़ा ही कैसा जिसमें खाने की इजाज़त हो, तो सज़ा भी मिलेगी, सिर्फ रोज़ा नहीं टूटेगा इसमें। अच्छा ये बता दें, रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगवाना, चाहे वो इंट्रामस्कुलर हो या वेनस हो, तो इसमें कोई हम तो दोनों को गलत समझते हैं, क्योंकि सही बुखारी में 1938 नंबर हदीस की हेडिंग में इब्ने अब्बास का कौल इमाम बुखारी लेके आए कि रोज़ा जिस्म में चीज़ दाखिल करने से टूट जाएगा, निकालने से नहीं टूटेगा। अब वो दाखिल कर रहे हैं, आप चाहे इधर कर रहे हैं उधर कर रहे हैं, उलमा का इख्तिलाफ है, मुझे पता है। मैं तो उस चीज़ की जाऊँगा जो मुझे समझ में भी आती है। गुलाम रसूल सईदी साहब पहले कायल थे इंजेक्शन से रोज़ा ना टूटने के, पूरी मुस्लिम शरीफ लिखते लिखते जब आखिरी जिल्द में पहुंचे ना तो उन्होंने रुजू कर लिया, और फिर उन्होंने मुस्लिम शरीफ का एक ज़मीमा लिखा शरह सही मुस्लिम का, जो आखिरी जिल्द के साथ है, जिसमें उन्होंने इंजेक्शन से रोज़ा टूटने के दलाइल दिए हैं, और यकीन करें वो सही साइंटिस्ट वाले दलाइल हैं। उन्होंने कहा अल्लाह के बंदो, आप कहते हो कि मस्कुलर करें तो नहीं टूटता और वेन में करें तो टूट जाता है, डायरेक्ट मैदे में टपकाएं तो टूटता है। वो कहते हैं अल्टीमेटली जो आप खाना भी करते हैं वो भी मैदे से होके आपके मसल्स तक ही पहुंचता है ना, वो कान ऐथू पढ़ो या ऐथू पढ़ो, अल्टीमेटली तो ही रिजल्ट है ना। तो मरीज को वैसे ही रोज़ा माफ है, छोड़ दो, आपने ज़रूर रखवाना। शुगर के मरीज होते हैं, वो कहते हैं यार ये इधर तक बात चली गई, वो कहते हैं इंसुलिन लगा ले रोज़ा नहीं टूटता, क्योंकि शुगर का मरीज है। तो शुगर के मरीज पे तो रोज़ा फर्ज ही नहीं है भाई, वो मरीज है, और अगर वो बाद में शुगर तो उसकी ठीक नहीं होनी है, वो नहीं रख सकता तो फिदिया दे दे। लेकिन आप शरीयत को टेलर मेड तो ना करें। इस तरह कई सांस के मरीज हैं, इनहेलर का यूज़ करते हैं, उसमें कुछ बाद लोग गुंजाइश निकालते हैं, लेकिन इनहेलर की गुंजाइश के साथ सिगरेट की गुंजाइश भी निकलना शुरू हो जाएगी। नहीं, अगर तकवा के हैसियत से सोच के इंसान रख ले तो तकवे के हाँ, फिर तकवे के साथ फिर ये है कि वो साथ हर रोज़े का एक फिदिया भी देता है, कि अगर वो रोज़ा काउंट ना हुआ तो फिदिया तो पीछे आपकी बुनियाद पे खड़ा होगा, तो करे, ठीक है, इंसुलिन भी लगाए, सारा कुछ करे, रोज़ा रखता रहे, अपनी तसल्ली भी करता रहे, फिदिया भी देता रहे। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें, ताकि हम मजीद अच्छी वीडियोस लाते रहें।